معراج کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کا کیوں انتخاب فرمایا؟ دن کو معراج کیوں نہیں کرائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ ایک معراج نہیں، دیکھیں اسلام میں زیادہ راتیں اہمیت کی حامل، شب برات بھی رات ہی ہے، شب میلاد بھی رات ہی ہے، شب معراج بھی رات ہی ہے، لیلۃ القدر بھی رات ہی ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی نماز تہجد کی نماز، اس کا ٹائم بھی رات ہی ہے، اور ساری دنیا پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 6ٹھی نماز تہجد کی نماز فرض ہے، اس کا ٹائم رات ہی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ رات کے اندر کوئی خاص راز ہے۔ حدیث شریف مشکات میں موجود ہے، بلکہ دونوں حدیثیں آگے پیچھے مشکات میں موجود ہیں، دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل، اللہ اپنے بندے کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، آدھی رات کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جوف اللیل ہوتا ہے، رات کا پیٹ آتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ادھر ہی دوسری حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اقرب ما یکون العبد من الرب وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں نے پہلے حدیث میں کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے، دوسری حدیث کے الفاظ یہ نہیں تھے، پہلی میں ہے اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ بندے کے قریب کب ہوتا ہے؟ رات کے پچھلے پہر، اور بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں جاتا ہے۔ کیوں؟ رات اللہ لے کے آتا ہے اور سجدے میں بندہ جاتا ہے۔ رات لے کے آنا اللہ کا فعل ہے، اور سجدے میں جانا کس کا فعل ہے؟ بندے کا فعل ہے۔ پچھلی رات اللہ قریب ہوتا ہے اور سجدے میں بندہ قریب ہوتا ہے، اور اگر پچھلی رات بھی ہو اور بندہ سجدے میں بھی ہو تو دونوں قرب ایک ہی بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں، دونوں قرب مل گئے۔ اور اگر ہو بھی رات تو اسی رات وہ سجدے والی عبادت بھی اللہ اپنے بندے کو دے رہا ہو، جس کو نماز کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپس میں جوڑے نا، ایک بہترین رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے رات کا انتخاب فرمایا۔ اس کائنات کی بنیاد دن سے نہیں پڑی، رات سے پڑی۔ یہ سورج نہ ہو تو اس دنیا میں کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کائنات کالی ہے، اس کائنات کا رنگ سفید نہیں ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے۔ صوفیاء جانتے ہیں، پیر صاحب تشریف فرما ہے، قلندری سلسلے سے تعلق ہے، ادھر تشریف فرما ہے جی قبلہ، پیر بھی ہیں حکیم بھی ہیں۔ قلندری سلسلے والے زیادہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ وحدت کا رنگ کالا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، وحدت کا ایک تصور ہے نا، وحدت سے مراد اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، وحدت ایک فکر اور تصور کو کہتے ہیں۔ اس کا رنگ سفید نہیں ہے، وہ کالا ہے۔ کیوں؟ صوفیاء فرماتے ہیں، حضرت احمد بن فاتق بہت بڑے ولی گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اے صوفی، اے بندے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تصور اور خیال قائم کرتے ہوئے اس کائنات سے پہلے کیا تھا؟ ازل۔ ازل میں سورج نہیں تھا، چاند تارے نہیں تھے۔ اپنے خیال اور سوچ کے ذریعے سے ازل کو قائم کر تو اللہ سے واصل ہو جائے گا۔ اور ازل کا رنگ کیا ہے؟ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ سفیدی یا سیاہی؟ اندھیرا ہوتا تھا۔ اس کو قائم کر کے جو بندہ ڈٹ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو مبصر کامل ملے جو ان باتوں کی باریکیوں کو سمجھائے بھی، ورنہ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میں نے آسان بنا کے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ان باتوں میں بڑی چس ہے، اللہ کی قسم۔ وہ تصور وحدت
اور وہ ازل کا زمانہ قائم کر کے بیٹھ جانا انسان کو ساری دنیا کے فکروں سے آزاد اور بیگانہ کر دیتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، بڑی چیز ہے لذت آشنائی۔